کو تیار کرنا۔ میرا ایک بہت پیارا دوست ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے اس دوست سے ملانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ابراہیم کا دوست کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دوست اس وقت دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیاری کروانا۔ ماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیار سے سجایا، تیاری کروائی ہے۔ دنیا کے مشاہدہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں جب ماں باپ کے ساتھ بیٹے کو اکیلا روانہ کرتی ہے، ایک نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اپنے باپ کو تنگ نہ کرنا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کہا ہوگا بیٹا اپنے باپ کو تنگ نہ کرنا، مگر کیا علم ہاجرہ کو کہ آج میں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہوں ماموں کے گھر جانے کے لیے نہیں، آج اسماعیل کو تیار کرتی ہوں چاچو کے گھر جانے کے لیے نہیں، خالہ کے گھر جانے کے لیے نہیں۔ کیا علم اسے کہ آج اسماعیل تیار ہو رہا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ ماں جی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں ہاجرہ نے لال اپنے نو پیار دے نال سجایا، جان دیواری لخت جگر نو سینے نال لگایا، ونج میری اماں تیرا اللہ نے گیباں خریدار ہو گیا، ونج میری اماں تیرا اللہ نے گیباں خریدار ہو گیا۔ پیغمبر ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کی انگلی پکڑی ہے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان مل گیا، کہنے لگا ابراہیم ایک ہی اکلوتا بیٹا ساری زندگی مانگتا رہا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اب اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو شیطان ہے، اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، بیٹا میرا ہے، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں روکنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے پتھر اٹھائے شیطان کو مارے ہیں، تھوڑا آگے چلے پھر سامنے آ گیا، پھر پتھر اٹھائے مارے، تھوڑا آگے چلے پھر سامنے آ گیا، پھر پیغمبر ابراہیم نے پتھر اٹھائے پھر مارے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے جو یہ عمل کیا ہے آسمانوں سے آواز آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ابراہیم میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو عمل تو نے کیا ہے تا حشر میں تیرا عمل جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا میں اس کے لیے حج کا رکن بنا دوں گا۔ آج بھی 10 11 12 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جاتی؟ پیغمبر ابراہیم کا جو عمل تھا اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ اب پیغمبر ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے مینا میں آ گئے اور پیغمبر ابراہیم کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا دیا ہے، پہلو کے بل لٹا کے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے جنتی دمبا ہیٹ چھری دے وہی نے آن لٹایا، ویکھو یاروں قدرت رب دی اسماعیل بچایا، ادا کٹیا نہ والے تھے دمبا اے حلال کی وچار ہو گیا، ادا کٹیا نہ وال تھے دمبا اے حلال کی وچار ہو گیا۔ پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی ہے، پیغمبر ابراہیم چاہتے ہیں کہ چھری چل جائے، پیغمبر اسماعیل چاہتے ہیں کہ میں کٹ جاؤں مگر میرا مالک نہیں چاہتا۔ اللہ نے ثابت کر دیا ساری کائنات مل کے جو کام کرنا چاہے مگر میں اللہ نہ کرنا چاہوں، اگر دنیا
دنیا کا نبی بھی ہو، دو نبی مل کے بھی ارادہ کریں اور نیت کر لیں، مگر میں اللہ نہ کرنا چاہوں تو اللہ کا نبی بھی وہ کام کر سکتا۔ ہر چیز پہ قدرت اور اختیار رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر ابراہیم زور لگاتے ہیں کسی طرح سے گردن کٹ جائے، مگر پیغمبر ابراہیم نے چھری رکھی، آسمانوں کے فرشتے بھی تڑپ گئے۔ اللہ دیکھنا تیرا بوڑھا پیغمبر ہے، کتنی آزمائشوں سے گزارا، اس سے بڑی آزمائش اور امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ابراہیم بس کرنا، تو نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں، بس کر جا، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا۔ میرا پیغمبر تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، میرا پیغمبر تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر بس کر، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یہ رب کی طرف سے کھلی آزمائش ہے۔ اللہ نے پیغمبر ابراہیم کو بتا دیا میرا پیغمبر یہ تیرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، مگر پیغمبر ابراہیم تو ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر دوں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیج دیا، جا میرے پیغمبر ابراہیم سے جا کے کہہ دے اے ابراہیم پیغمبر بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر ابراہیم دمبے کو ذبح کر دو، اللہ بیٹے کا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ قربان جاؤں پیغمبر ابراہیم کی عظمت پہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ تو دکھانا جو بندہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں۔ آج تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حیل حجت کرنے لگ جاتے ہیں، بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں قربانی نہ کرنی پڑ جائے۔ یہ تو عظمت پیغمبر ابراہیم کی ہے۔ اللہ نے خواب میں اشارہ دیا ہے، پیغمبر ابراہیم نے قد صدقت الرؤیا، پیغمبر ابراہیم نے اس خواب کے اشارے کو سچ کر دکھایا۔ یہ تو پیغمبر ابراہیم کی عظمت اور شان ہے۔ دو باتیں ثابت ہو گئیں اس ذبح عظیم کے واقعہ سے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی اللہ کے دو نبی ہیں، وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ نہیں کرانا چاہتا، چھری چل دی۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی مختار کل ہے، نہ کوئی ولی مختار کل ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی مختار کل نہیں۔ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والی اکیلی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز ثابت ہو گئی، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی ہے، یہ کیا تھا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رب کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ تو دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عالم الغیب بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ذات نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، زندہ ہو مردہ ہو، سورج ہو چاند ہو ستارے ہو، عرشی مخلوق ہو فرشی مخلوق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ کس لیے عالم الغیب نہیں ہے؟ پیغمبر ابراہیم اگر جانتے ہوتے کہ میرے بیٹے اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، چھری نہیں چلے گی، پیغمبر اسماعیل کو جو ایک خراش تک نہیں آئے گی، اللہ جنت سے دمبا بھیج دیں گے، وہ ذبح ہوگا، اللہ مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اگر حضرت ابراہیم یہ آنے والے سارے حالات جانتے ہوتے تو پھر یہ آزمائش رہتی نہیں ہے۔ ایک چیز ماننا پڑے گی، یا پیغمبر ابراہیم کو عالم الغیب ماننا پڑے گا، اور اللہ کے قرآن کا ان ھذا لہو البلاء المبین کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانے گا اس کو قرآن کا کیا کرنا پڑے گا؟
گا، انکار کرنا پڑے گا، یا تو اللہ کا قرآن مان اور مان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پیغمبر ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، تو اس واقعے سے دو مسئلے اللہ نے ثابت کر دیے، ایک مختار کل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا، فرمایا قل، میرا محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرا محبوب پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتے آسمانوں والے، نہیں جانتے زمین والے، الا اللہ، مگر جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو اللہ کے علاوہ تم عالم الغیب سمجھتے ہو، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ خود زندہ ہو کے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے قرآن نے میرے محبوب پیغمبر کی ذات کو مختص کر کے میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی